آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ معاشرے کے مسائل اور دور حاضر کے انسان کی بہترین عکاسی کرتے ہوئے ایک ایسی کہانی، ایک ایسی تحریر جو آج آپ کی گوش گزار کریں گے۔ ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھجوا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیض پہنے، گربیان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلی کم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے، سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت ہی اطمینان سے بولے، میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بکھلا گیا، پوچھا کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا، عجیب آدمی ہو تم، تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا، مولا خوش رکھے وہی بات نکلی نا۔ میرا دل چاہا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت اتنا طاقتور اور تگڑا اور اچھا خاصا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے متاثر نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے جھک کر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بڑک اٹھا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر ہے؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا اور آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو۔ وہ غور سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا۔ ہیلو، ہوش کرو، بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پھر مندری گمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک میراثی ہو؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتیں پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑھتی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر کہکا لگایا، وہ کیسے بھائی؟ اس نے قمیض کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایش ٹری اس کے سامنے رکھی، اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لگایا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا، میری رگ رگ میں طوفان برپا ہو گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر بات یہ تھی کہ بات رسوائی کی تھی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ گرا دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد ہے نا؟ میں نے پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے تو پھر؟ وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمدار جیسی ہے۔ میں نے بکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پھوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے کہکے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی میراثی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟
میں یکدم چونک اٹھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعہ ہی وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سماع ہو، جہاں وہی اسی وجہ کو سٹیج ڈراموں اور عام زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دے، کسی کی بس نکل جائے، وہ آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے ہنسیں تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ گویا ہنسنے کے لیے کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنا کسی کے دکھ میں ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہاں جو انسان اچھی نوکری پر ہے وہ بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے بے روزگار کو اٹھتے بیٹھتے اپنی کامیابیوں اور اس کی ناکامیوں کی وجوہات بتاتا ہے، چاہے بے روزگار اس سے 100 گنا زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جو کسی بھوکے کو دیکھتے ہی اپنے لیے کھانا منگوا لیتے ہیں۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں اے سی آن کر کے جا رہے ہوں تو ہمیں سڑک پر اپنی بیوی بچوں کا بوجھ اٹھائے سائیکل پر جاتا ہوا غریب آدمی بہت لطف دیتا ہے۔ ہمارے سامنے کسی کمزور کو مار پڑ رہی ہو تو ہم بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگتے ہیں اور ایون اس کی ویڈیو تک بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کو اپنا حق سمجھ کر انجوائے کرتے ہیں اور ناکام انسانوں کو محنت کرنے کے مشورے دیتے ہیں۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کرائے کے گھر میں رہنے والے یہ میں فیضان پھر پڑھتا ہوں۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے اس سے یہی نصیحت کرتا ہے کہ کچھ اپنا گھر بنانے کا بھی سوچو۔ حالانکہ جو انسان کرائے پر رہتا ہے اس سے زیادہ اپنا گھر بنانے کی خواہش بھلا کون کر سکتا ہے؟ کبھی غور کیجئے گا کہ کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل نہر میں جا گرے تو نکالنے والے کم اور انجوائے کرنے والے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذیت میں ہم ہوتے ہیں اور مسکرانے کے لیے پورا زمانہ۔ ہم میں سے ہر شخص کی مجبوریاں اور ذلتیں دوسروں کو ہنسانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم سب بیک وقت تماشا بھی ہیں، تماشا گر بھی اور تماشائی بھی۔ یہ ایک بڑی اچھی تعریف جو کہ آصف رضا میر صاحب نے شیئر کی اور ہم نے سوچا کہ اس کو آپ کی نظر کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔